بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 129 میں کفن کے دیگر مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ اس میں کفن کے آداب اور مستحبات میں سے 5ویں کپڑے کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ اس کو 5واں کپڑا کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور عورت کے لیے مقنع کی جو استحباب ہے اور دیگر مستحبات بھی ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والخامسۃ وہی خرقۃ طولها 3 اذرع ونصف فی عرض نصف ذراع الى ذراع یظفر بها المیت ذکرا او انثى ویلف بالباقی حقویہ وفخذیہ الى حیث تنتہی ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي الیہ۔ 5واں کپڑا مستحب ہے۔ والخامسۃ یعنی تستحب والخامسۃ مستحب ہے 5واں کپڑا بھی اس کو کفن میں شامل کیا جائے۔ وہی خرقۃ یہ ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، طولها 3 اذرع ونصف جس کی لمبائی 3.5 ہاتھ ہوتی ہے، فی عرض نصف ذراع الی ذراع اور چوڑائی میں آدھا ہاتھ یا 1 ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ 5واں کپڑا جس کا طول 3.5 ذراع یعنی 3.5 ہاتھ اور چوڑائی میں آدھا ہاتھ یا پورا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یظفر بہا المیت ذکرا او انثی تو اس کو کیا کرتے ہیں، میت کو اس کے ساتھ دونوں پاؤں کے درمیان سے گزار کر جو ہے نا جی اس کو لپیٹا جاتا ہے۔ وَيُلَفُّ بِالْبَاقِي حَقْوَيْهِ وَفَخِذَيْهِ اور جو باقی بات جاتا ہے اسے لپیٹ دیا جاتا ہے شلوار باندھنے والی جگہ اور دونوں رانوں کے ساتھ، اِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي جہاں تک وہ پہنچ جائے اور ختم ہو جائے۔ ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه پھر اس کی جو آخری کنارہ ہوتا ہے اس کو اس جز کے نیچے داخل کر دیا جاتا ہے جہاں تک وہ پہنچ چکا ہو۔ پھر اس کپڑے کے آخری حصہ کو داخل کر دیا جاتا ہے اس جز کے نیچے جس جز تک وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو یظفر لفظ آیا ہے استغفار سے، استغفر یستغفر استغفار سے ہے، اغفر یغفر بھی کہہ سکتے ہیں باب افعال میں سے۔ اس کا لغوی معنی ہے دامن کو 2 رانوں کے درمیان میں رکھنا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس 5ویں کپڑے کو میت کی 2 رانوں کے درمیان میں رکھا جائے اور پھر دونوں رانوں کو اس کے ساتھ باندھا جائے۔ اور حقوی کے لفظ آیا ہے، یہ جناب علی کمر پر شلوار باندھنے کی جگہ کے معنی میں ہے۔ حق بھی اس کو پڑھتے ہیں، حق بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور حقا اور حقوا جو ہوتا ہے کوکھ ازار یا ازار باندھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی تسنیہ حقوی ہے، میت کے 2 پہلو۔ اور فخذ رانوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ جناب علی یلفو مجہول کے ساتھ پڑھا جائے گا، یظفر یعنی یلفو کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 5واں کپڑا جو ہے نا جی وہ سارے جو کفن کے کپڑے ہوتے ہیں ان سے پہلے اس کو باندھا جاتا ہے، اس کی رانوں کو اور اس کے جناب علی حقوی کو، تاکہ جو ہے نا جی مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں سمیت خامسۃ نظرا الی انہا منتہی عدد الکفن الواجب
اس کو پانچواں کپڑا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ ایک وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو پانچواں کپڑا خامسہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ آخری جز اور ٹکڑا ہے کفن کے واجب اور مستحب اجزاء میں سے۔ ہاں جی، منتہا عدد الکفن الواجب وہو ثلاث والندب، یعنی کفن واجب جس کے 3 حصے ہوتے ہیں اور مستحب بھی جس میں جو ہے نا جی شامل ہے یہ خود خامسہ بھی۔ 3 کپڑے واجب کے ہو گئے، والندب اور ندب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کپڑے، حبرہ یعنی برد یمانی اور خامسہ یہی 5واں حصہ ہے۔ تو چونکہ اس سمے واجب 3 اور حبرہ مل کر یہ 5 بنتے ہیں تو اس کو اس وجہ سے 5واں کپڑا کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے والندب لکھا ہوا ہے، اس کو الندب ہونا چاہیے تھا، بہتر ہے کہ اس کو ہم الندب پڑھیں چونکہ یہ الواجب پہ عطف ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْعِمَامَةُ فَلَا تُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ الْكَفَنِ اصْطِلَاحًا وَإِنِ اسْتُحِبَّتْ۔ فرماتے ہیں کہ 5واں کپڑا اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ واجب اور مستحب کپڑوں میں سے 5واں ہے۔ واجب کے 3 کپڑے، لنگ، کرتا اور ازار، اور مستحب کے حبرہ، اور یہ خود 5واں کپڑا ہو گیا۔ تو ایک سوال ہوتا ہے کہ امامہ بھی تو اس میں شامل تھا، صحیح اس کا تلفظ امامہ ہے عربی میں، تو امامہ بھی تو شامل تھا۔ فرماتے ہیں یہ اس کفن کے اجزاء میں سے شمار نہیں ہوتا، اصطلاحی طور پر اس کے اجزاء میں شمار نہیں ہوتا امامہ۔ وَإِنِ اسْتُحِبَّتْ، اگرچہ کہ مرد کے لیے مستحب ہوتا ہے لیکن اصطلاحی طور پر اس کے اجزاء میں شمار نہیں ہوتا۔ سوال ہو سکتا ہے کہ کفن کے اس ٹکڑے کو خامسہ اور 5واں کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہوگا کہ کیونکہ کفن کے واجب اور مستحب کپڑوں میں 5واں ہے، یعنی 3 واجب میزر قمیص ازار، چوتھا حبرہ اور 5واں یہی خامسہ ہے۔ سوال، ترتیب کے لحاظ سے تو امامہ 5واں تھا، اس کو 6واں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں امامہ اگرچہ مستحب ہے لیکن اصطلاحی طور پر کفن کے اجزاء میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اس خامسہ کے بارے میں روایات وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رانوں کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہوتا ہے اور اس کا استحباب اتفاقی ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ عبداللہ بن سنان کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، المیت یکفن فی ثلاثہ سوى العمامۃ والخرقۃ یشد بها ورکیہ لکی لا یبدو منہ شیء۔ امامہ اور خرقہ کے علاوہ ہے جس کے ساتھ اس کی رانوں کو ڈھانپا جاتا ہے، مضبوطی سے باندھا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز اس کی زہر نہ ہو۔ والخرقۃ والعمامۃ لا بد منہما ولیستا من الکفن، یہ ٹکڑا کپڑے کا اور امامہ ضروری ہیں، یعنی ان کی شدید تاکید ہے لیکن یہ کفن کا جز نہیں ہے۔ مرسلہ یونس میں وخذ خرقہ طویلہ عرضها شبر فشدها من حقویہ وضم فخذیہ ضما شدیدا ولفها فی فخذیہ ثم اخرج رأسها من تحت رجلیہ الى الجانب الایمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طولانی کپڑا لے لو جو ایک بالشت چوڑا ہو، اس کی جناب حقوی ہے، وہ جو رانوں کے اوپر جگہ ہیں ابری ہوئی ان کو اچھی طرح باندھ دیں اور اس کی جو فاخذین رانے ہیں ان کو مضبوطی سے باندھ دیں اور وہ کپڑا اس کے اوپر لپیٹ دیں اور اس کا سرا اس کی ٹانگوں کے نیچے سے دائیں طرف نکالیں اور جو اس کا آخری حصہ اس کے اوپر لپیٹ دیں، اور یہ لمبا کپڑا ہونا چاہیے جس کے ساتھ اس کی رانے اور
کلے جس کو کہتے ہیں وہ سارے اچھی طرح لپیٹ دیے جائیں رکبتین گھٹنوں تک. اس کو پانچواں اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہ حبرہ کے بعد کفن کا حصہ ہے واجب کپڑوں کے ساتھ. تو کوئی کہتا ہے کہ اس کو چھٹا شمار ہونا چاہیے، پانچواں تو امامہ تھا. کہتے ہیں کہ پانچواں واجب کفن اور مستحب میں مرد اور عورت کی نسبت سے یہی ہے. امامہ تو فقط مرد کے لیے ہے، جیسا کہ عورت کے لیے مقنا وغیرہ بھی ہے تو اس کو علیحدہ شمار کیا جاتا ہے. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ کفن وہ ہے جس سے بدن کو ڈھانپا جاتا ہے. امامہ تو اصطلاح میں وہ بدن کو نہیں ڈھانپتا بلکہ سر پر ایک تاج شمار ہوتا ہے. اور حلبی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کاتب ابی الی وصیت ہی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے والد گرامی نے وصیت میں لکھا وَعَمِّمْنِي بِأَمَامَ وَلَيْسَ تُعَدُّ الْأَمَامَ مِنَ الْكَفَنِ، کہ مجھے امامہ پہنانا لیکن امامہ کفن کا حصہ نہیں ہے. انما يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهَا الْجَسَدُ، کفن وہ شمار ہوتا ہے جس کے ذریعے جسد کو اور بدن کو ڈھانپتے ہیں. اچھا، اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ 3.5 ہاتھ تک. تو یہ عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے. وسائل و شیعہ باب کفن اور 14واں باب اس میں آئی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. خبر یونس میں بھی ہے خرقہ طویلہ، اور شبر جو ہے وہ آدھا ہاتھ ہوتا ہے. اور روایات میں اس کی تحدید جو اس طرح ہے ذراع یا شبرین وہ نہیں ہے بلکہ شبر و نصف ہے، یعنی 1.5 بالشت، جیسا کہ عمار کی روایت ہے. اور اسی پر شہید ثانی نے روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں بھی نص قائم کی ہے. تو یہاں پر اس کا چوڑائی 1 ذراع قرار دیا ہے. شرح الامہ میں اس کی کوئی روایت دلیل نہیں ہے اور کوئی علماء میں سے بھی ان کا موافق نہیں ہے، جیسا کہ محقق خونساری نے شرح الامہ کے حاشیہ میں اس کی تصریح کی ہے. اور یظفر کو کاہلی کی روایت میں تو ظفر اظفارن کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ روایت ابواب غسل میت میں 2 باب میں ہے. روض الجنان میں شہید ثانی فرماتے ہیں عبارات اصحاب اکثر مشتمل ہیں کہ اس کی رانوں کو لپیٹا جائے اور اس میں تفصیل نہیں ہے. اور جس کا روایت اولا یعنی کاہلی کی روایت سے استفادہ ہوتا ہے مراد اظفار سے اسفار ہے، وہی یعنی اچھی طرح اس کو لپیٹنا، جیسا کہ شہید نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ متعلقہ جو وضاحت ہے وہ تقریباً عبارت میں آ چکی ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور مستحب کی طرف. وَلِلْمَرْأَةِ الْقِنَاعُ يُسْتَرُ بِهِ رَأْسُهَا بَدَلًا عَنِ الْعِمَامَةِ، عورت کے لیے مستحب ہے اس کو مقنا پہنایا جائے. یُسْتَرُ بِهَا رَأْسُهَا، جس کے ذریعے اس کا سر ڈھانپا جائے. بَدَلًا عَنِ الْعِمَامَةِ، یہ اس کے لیے جو مقنا ہے یہ امامہ کے بدلے میں ہے جو مرد کو پہنایا جاتا ہے. وَيُزَادُ عَنْهُ لَهَا النَّمْتُ، اور مرد سے عورت کے لیے اضافہ کیا جائے النَّمْتُ، ایک کپڑے کا. النمت جس کو کہتے ہیں وَهُوَ ثَوْبٌ مِّن صُوفٍ فِيهِ خُطَطٌ تُخَالِفُ لَوْنَهُ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ فَوْقَ الْجَمِيعِ، یعنی یہ ایک ایسا کپڑا ہے جو اونی کے ساخت میں ہوتا ہے، اس میں لکیریں ہوتی ہیں جو اس کے رنگ کے مخالف ہوتی ہیں، اور یہ اس کے پورے بدن کو شامل ہو جاتا ہے. اور فوق الجمیع یعنی اس کے تمام جو کپڑے ہیں کفن کے ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے. نام تو وہ کپڑا ہے جو اون سے بنایا جاتا ہے اور اس میں ایسی لکیریں ہوتی ہیں جن کا رنگ کپڑے کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ کپڑا شامل ہوتا ہے تمام بدن کو ڈھانپ دیتا ہے.
اور اسے تمام کپڑوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ یزاد عنہ یعنی مرد کی نسبت اضافہ ہوگا، لہا عورت کے لیے، النمت و نمت کپڑے کا، گویا کہ یہ ایک اونی چادر ہوتی ہے جو رنگین ہوتی ہے، لکیر دار ہوتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَقَضَا تُزَادُ عَنْهُ خِرْقَةٌ أُخْرَى يُلَفُّ بِهَا ثَدْيَاهَا وَتُشَدُّ إِلَى ظَهْرِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، اور مشہور کی بنیاد پر اسی طرح مستحب ہے کہ اضافہ کیا جائے مرد سے ایک اور کپڑا عورت کے لیے جس کے ذریعے لپیٹا جائے، یلف بہا لپیٹا جائے اس کے ذریعے اس کے دونوں پستانوں کو، ثدیاہا یہ جو ہے نا جی عورت کے پستانوں کو لپیٹا جائے، وَتُشَدُّ إِلَى ظَهْرِهَا پھر پشت کی طرف باندھ دیا جائے، عَلَى الْمَشْهُورِ یہ مشہور قول کی بنیاد پر یہ کپڑا بھی مستحب ہے جو اس کے سینے کے لیے گویا کہ باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا وَلَا فِي الْبَيَانِ، مصنف یعنی شہید اول نے نہ شرح لمح میں اس کو ذکر کیا ہے اور نہ ہی اپنی کتاب بیان میں ذکر کیا ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِضَعْفِ الْمُسْتَنَدِ شاید اس کی جو دلیل ہے اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اسے ذکر نہ کیا ہو۔ فَإِنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مَقْطُوعٌ چونکہ یہ روایت مرسلہ ہے اور مقطوعہ ہے۔ وَرَاوِيهِ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ اور اس کا راوی سہل بن زیاد ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ خبر مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں بعض راویوں کے نام ذکر نہ ہوں یا بطور مجمل ذکر کیے گئے ہوں۔ روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، سہل بن زیاد عن بعض اصحابہ رفعہ قال سألتہ، تو بعض اصحابہ کی وجہ سے اس کو مرسلہ کہتے ہیں چونکہ مجمل ہے، اس کو بیان نہیں کیا کہ نام اس کا ذکر نہیں ہے۔ مقطوع روایت اس خبر کو کہتے ہیں جو تابعین اصحاب امام سے مروی ہو، ایسی خبر حجت نہیں ہوتی۔ یہاں پر خبر مقطوعہ سے شارح کی مراد خبر مضمر ہے، یعنی وہ خبر جس میں امام کا نام ذکر نہ ہو بلکہ اس کی ضمیر ذکر ہو۔ اس روایت میں بھی قال سألتہ کا عنوان آیا ہے جس کو مضمرہ کہتے ہیں، امام سے سوال کیا گیا۔ اب دو احتمال، امام سے سوال کیا گیا یا غیر امام سے سوال کیا گیا ہے۔ وراوی ہے سہل بن زیاد اور اس کا راوی سہل بن زیاد ہے۔ سہل بن زیاد کو بہت سے قدماء رجال شیعہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ کافی کتابیں اردو زبان میں بھی علم رجال کی طبع ہو چکی ہیں۔ کتاب الممدوحین والمقدوحین لاہور سے شائع ہوئی، اس کی جلد اول میں تفصیل ذکر ہے۔ رجال نجاشی، علامہ نجاشی شیخ طوسی کے کلاس فیلو تھے، اس کی کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں سبیل سکینہ نے کراچی سے شائع کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو علم رجال کی، رجال ابو عمرو کشی لاہور اور کراچی سے شائع ہوئی ہے، اس میں بھی سہل بن زیاد کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہید اول نے لمح میں اور بیان میں اس کپڑے کو ذکر نہیں کیا چونکہ اس کی روایت نہایت ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، اور اس میں ضعف بھی پایا جاتا ہے راوی کے حوالے سے بھی۔ اب اس مطلب کے بارے میں کچھ کلام کی ضرورت تھی لیکن وقت بالکل آخر پہ پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ بعد والی بحث میں اس کی طرف کچھ اشارہ کیا جائے گا۔